اس نے کہا سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. اس نے فورن منسٹر سے، اس نے فورن سیکرٹری کے سائفر کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہ جو آڈیو لیکس آئی تھی سائفر والی وہ سب کو معلوم ہے. پھر اس نے اپنے جب دیکھا کہ اقتدار جانے والا ہے، اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند ایکسٹینشن تا حیات کی آفر کی. جب اس پہ بھی بات نہیں بنی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا نظر آیا تو اس نے اسمبلی توڑ دی. ڈپٹی اسپیکر سے، صدر سے، منسٹر سے آئین شکنی کرائی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین ہے، کس کا آئین ہے؟ پاکستان کا آئین ہے، عمران خان کا آئین تو نہیں ہے. توڑ دو. اسمبلی توڑ دی. وہ سائفر جس پہ آج تک معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ سائفر جس سے امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ عالمی سازش جو امریکہ سے ہوتی ہوئی محسن نقوی صاحب پر آ پہنچی، وہ سائفر جس پہ خود عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. اس کے بعد جب سائفر کو کاغذ کو لہرایا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو آگ نہیں لگی ملک کو، ملک میں تو میں نے سول وار کرنی تھی، ملک میں تو میں نے افراتفری پھیلانی تھی. اسی دور میں اس نے کہا کہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے. اسی شخص نے کہا. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، حکم دے کر پھڑوائے تھے. تو اس نے کہا سائفر کی تو کہانی ختم ہو گئی، اب کیا کروں؟ پھر یہ امپورٹڈ حکومت، یہ امپورٹڈ رجیم کا اس نے تماشا کیا عوام کے سامنے. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایک اور آڈیو لیکس آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے بندے خرید لیے ہیں، اتنے بندوں کا بندوبست ہو گیا ہے، اب باقی بندوں کا بندوبست کرنا ہے ممبران کا. یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کی سیاست میں، جو سیاست دفن ہو گئی تھی، سینٹ کا الیکشن ہو، کے پی کے کا الیکشن ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو، اس نے سیاسی منڈی لگائی. پھر اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنی، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو گیا. امپورٹڈ حکومت، رجیم، عالمی سازش، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. اس کے بعد کہا جی میں لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں. لانگ مارچ کے وقت ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے پولیس والی کو گولی لگی، بچے یتیم ہوئے. یہ چاہتا تھا، اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اور اس نے کہا کہ اس وقت حکومت ان کی حکومت تھی، پنجاب حکومت تھی، اور اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اس نے گولیاں مروائیں پولیس والوں کو، اور صرف اس لیے مروائیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں آگ لگے اور اس کی سازش کامیاب ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کی ساتھی، آپ کو یاد ہوگا صدف، وہ بچی مجھے آج تک نہیں بھولتی. میرے ساتھ بھی وہ اپوزیشن کے دور میں سڑکوں پہ ہمارے ساتھ جب یہ فاشسٹ اس ملک پر مسلط تھا، جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں، جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی اس شخص نے، جب صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا اس شخص نے کہ صرف یہ پیغام جائے، میر شکیل الرحمان کو جیل میں بند کر کے باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے، لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے، لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی، اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا، ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے، اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے، سپاہی تھے، ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں، اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی، اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالہ میں سمیر احمد، وہ بچہ شہید ہوا، 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا.
صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے. یہ ذل شاہ 2 جھنڈے رکھ کر یہ ذرا آڈیو چلائیں آپ, یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. ہم نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئی ہے نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال میں کر لیتے ہیں, شامل پیش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور نہیں بدل دیں, وہ پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کروں. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود, آپ میں سوئے بس ٹھیک ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں, ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے, میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ یہ ہے نا, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لیٹر یہ کی چیز ہے. لوگ میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. سنڈے کو اس طرح کا ہائپر پریشر ہوتا کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے, یعنی وہ برانڈڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا نا میر جعفر اور میر صاحب, دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو آگے کیا رہا ہے, مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو. یہ ملک کا, یہ اس وقت وزیر اعلیٰ کہ خیبر پختونخوا, فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر, اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو لگے, ملک میں انارکی ہو, ملک میں افراتفری ہو, ملک میں خون بہے, ملک میں لاشیں گریں, یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو دستخط کر کے گیا ہے, 4 سال اس ملک کو لوٹا, 4 سال اس ملک پر مسلط رہے, 4 سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں, 4 سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا. وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ 2022 کو سسپینڈ کر کے چلا گیا, ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا, ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا, ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا, لوگوں کو خریدتا رہا, سیاسی منڈیاں لگاتا رہا. اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. تم مجھے یہ بتائیں, آپ مریم نواز کی کل آڈیو چلائی, مریم نواز کی آڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. مریم نواز کی آڈیو آپ نے لگائی ہے, دوسری والی آڈیو پلے کر دیں. یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو چلا رہا تھا. ریپیٹ ہو رہی ہے, بس کر دیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو ہے. کیا ہے اس آڈیو میں؟ کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگانے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں
اس سائفر سے کھیلنا ہے, سازش کرنی ہے, ملک کے خلاف سازش, ملک میں آگ لگانے, ملک میں خون بہانے کا حکم ہے. جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا, تم بہروپیے شخص ہو, تم ایک فراڈ ہو, تم جھوٹے شخص ہو, جب تمہیں یہ پتا چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے, تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائی اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پاک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پاک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا, اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتا چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا, وہ مینٹلی چیلنج شخص, اس شخص کو انہوں نے دیکھا, جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں, جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی, کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں, وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو.